بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے کل جب شکر کے موضوع پر ایک ویڈیو بنائی تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے شکر کی اقسام کا، شکر کے طریقوں کا تو ذکر کر دیا، لیکن ہمیں دن بھر میں کئی ایسے مواقع ملتے ہیں، کئی ایسی باتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں کہ جن پر ہم شکر کے کلمات کو عملی طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ آج میں نے اسی لیے سوچا کہ شکر کے موضوع کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے روزانہ اپنی زندگی میں پیش آنے والی کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس میں شکر اور شکر ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمیں ایسی باتیں حاصل ہوتی ہیں روزانہ کہ جس پر شکر واجب ہے، لیکن ہم شکر ادا کر نہیں پاتے۔ میں چاہوں گا آج قلم اور کاغذ اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے اور میں چند باتیں، کچھ 10 کے قریب باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن پر روزانہ ہمیں چاہیے کہ ہم شکر کریں، ہمیں شکر کے انداز اپنانے چاہیے ان 10 مواقع پر، ان 10 باتوں پر۔ تو ذرا قلم بھی تھام لیجئے اور کاغذ بھی آپ کے سامنے ہو اور نوٹ کرتے جائیے، اور میں ساتھ ساتھ درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ 10 کے 10 انداز، 10 کے 10 مواقع آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب پہلی بات دیکھیے، صبح آپ اٹھتے ہی ہیں، صبح کا آغاز ہی ہوتا ہے تو آپ موت سے جاگ رہے ہیں۔ اللہ نے اس عادی موت، نیند سے آپ کو پھر زندگی کی طرف لوٹایا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے لبوں پر وہ کلمات آئیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں پھر سے زندگی دی اور اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا پڑھیے، پھر جب آپ اٹھتے ہیں صبح تو آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ کے سارے اعضاء درست، آپ کے جسم بالکل متناسب، آپ کے تمام اعضاء اسی طرح کام کر رہے جس طرح آپ انہیں لے کر سوئے تھے۔ تو پھر ان اعضاء کے ساتھ ہی عملی اظہار کیجئے شکر کا، اور عبادت کیجئے، عبادت سے آغاز کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اور پھر فجر کی نماز ہی نہیں، صرف دن بھر میں باقی چاروں نمازیں بھی اس شکر کا عملی اظہار ہیں۔ تو عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ پھر دن میں کم از کم چند لمحات ایسے ضرور نکالیے جس میں بیٹھ کر آپ غور و خوض کر سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں میڈیٹیٹ کر سکیں۔ آپ میڈیٹیشن کے لیے کچھ وقت نکالیے، سوچئے کہ آپ کی زندگی کن کاموں میں گزر رہی ہے اور کون سے ایسے کام ہیں جو کرنا باقی ہیں۔ مثبت سوچئے اور منفی سوچ سے کنارہ کیجئے۔ مثبت سوچ کی طرف لپکنا بھی شکر کا ایک انداز ہے کہ منفی رویے سے کنارہ کر کے آپ مثبت رویے کی طرف لوٹ جائیں، تو یہ بھی ایک شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر صبح کے وقت میں یا پچھلے پہر میں چہل قدمی کے لیے وقت نکالیے، کسی کھلی جگہ پر جائیے، کسی باغ کی سیر کیجئے،
تیز تیز چہل قدمی کریں اور اپنے ارد گرد پھیلی چیزوں پر نظر دوڑائیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد کتنی نعمتیں رکھ دیں۔ جس گھاس پر آپ چلتے ہیں وہ نرمو گداز گھاس، اس پر پڑی ہوئی اوس، شبنم کے قطرے، لہلہاتے پھول، ان سے چٹکتی ہوئی خوشبو، اللہ نے کتنی نعمتیں ایک وقت میں ہی آپ کو نواز دیں۔ تو یہ سیورنگ واک جو ہے، جو یہ چہل قدمی ہے، اس کو کرتے ہوئے اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں، یہ بھی ایک انداز ہوگا۔ پھر دیکھیں آپ مزید تو کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور نکالیے جس میں کوئی شکوہ شکایت آپ کی زبان پر نہ آئے۔ شکوہ شکایت نہ لانا زبان پر، یہی قدردانی ہے اللہ کی نعمتوں کی، یہی شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، زیادہ سے نوازوں گا۔ تو شکوے شکایتوں کو اپنی زبان پر مت لائیے، اور اللہ کی شکر گزاری کے کلمات ہی آپ کی زبانوں پر رہیں۔ یہ بھی شکر گزاری کا ایک انداز کہ شکوہ آپ کی زبان پر نہ ہو۔ پھر دیکھیں اظہار کرنا سیکھیے شکر گزاری کا، لوگوں کا شکر بھی ادا کرنا سیکھیے، جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان کا شکر کرنا سیکھیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو الحمدللہ کے کلمات آپ کی زبان پر رہیں، شکریہ کے الفاظ لوگوں کے لیے رہیں، خواہ آپ اردو میں کہیے شکریہ، چاہے انگریزی میں کہیے تھینکس، چاہے عربی میں کہیے جزاکم اللہ، جس طرح آپ چاہیں شکریہ کا اظہار کریں۔ پھر دیکھیں آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھلائی کرتے ہیں، تو بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہوتا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کم از کم کوئی تحریری رکا لکھ کر، کوئی تحفہ بھیج کر، کوئی کارڈ بھیج کر، خط لکھ کر، یا آج سوشل میڈیا موجود ہے اس کے ذریعے آدھی ملاقات کر کے فون پہ یا سوشل میڈیا میں میسیجنگ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے شکریہ ان کا کیجئے۔ یہ ایک بہت بڑا شکریہ کا انداز ہوگا۔ پھر شکریہ کا ایک انداز ہے کہ دوسروں کی مدد کے لیے وقت نکالیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو ایک دوسرے کی۔ اللہ نے جب آپ کو ساری نعمتوں سے نوازا تو کئی ایسے لوگ ہیں جو محکوم ہیں، جنہیں وہ نعمتیں حاصل نہیں، تو ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں، دوسروں کی مدد کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ سونے سے پہلے دن بھر کی سرگرمیاں جو اللہ نے کرنے کا موقع دیا ان پر بھی شکر ادا کیجئے۔ اور آخر میں کہوں گا جب اللہ نے سارے معاملات دن بھر میں ٹھیک رکھے تو پھر الحمدللہ علی کل حال، یہ کلمات آپ کی زبان پر رہنے چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔